جی آج ہم جو ہے لیکچر کریں گے سوال و جواب کا، اور آج ہمارے آفس میں جو ہے وہ بچے آئے ہیں اس سلسلے میں کہ جو سوال و جواب اپنے سوالات کریں گے، اور مجھے خوشی ہے کہ اب تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ نے کل یا پرسوں کے لیکچرز میں دیکھے تھے تو اس میں قرۃ العین اور علی تنویر تھے، تو آج قرۃ العین اور علی تنویر کے علاوہ سمرون اور صدام ان کا تعلق سندھ سے ہے، یہ آئے ہوئے ہیں، یہ اپنا تھوڑا سا تعارف کرائیں گے، اس کے بعد پھر ہم ان کے سوالات لیں گے۔ جی علی تنویر اپنا۔ جی میرا نام محمد علی تنویر ہے اور میں نے لاء کیا ہوا ہے، اب میں LLM کر رہا ہوں۔ آپ کا سوال کس سے متعلق ہے؟ FIR سے ریلیٹڈ ہے میرا سوال۔ چلیے۔ السلام علیکم، میرا نام قرۃ العین ہے، میں نے LLB کیا ہوا، میں LLM کر رہی ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام سمرون سلیم ہے اور میں نے LLB آنرس کیا ہے اور ابھی ریسنٹلی میں نے LLM بھی پاس کیا ہے، اور آج میں سر سے FIR سے ریلیٹڈ ایک دو کویسچنز ہیں جو ڈاؤٹ کی شکل میں ہے میرے مائنڈ میں، وہ میں پوچھوں گا سر سے۔ میرا نام صدام حسین ہے، میں نے LLB کی ہے فرام سندھ پروونس، 2023 کا میں انرولڈ ہوں، تو ابھی میں سر کے پاس آیا ہوں سیکھنے کے لیے۔ تو ان کا آج کا سوال جو ہے وہ صدام نے شروع کیا تھا، تو ہم اس کو بڑا تفصیلی لیں گے اور اس دوران جو بھی متعلقہ سوالات ہوں گے ڈسکشن کی صورت میں وہ ہم چلاتے رہیں گے۔ جی صدام، آپ نے سوال کیا تھا FIR کے اندراج سے متعلق، تو آپ کیا کہہ رہے تھے کہ اس کی FIR جو ہے وہ اگر فیصل آباد میں جرم ہوا تو کیا؟ جی سر میرا کوشچن یہ تھا کہ جو ہم کسی بھی آفینس کا رپورٹ کرواتے ہیں، اگر سے سپوز جرم فیصل آباد میں ہوا ہے تو ہم اس کی کیا رپورٹ جو FIR ہے درج وہ لاہور میں کروا سکتے ہیں؟ لاہور میں کیوں کروائیں گے؟ جی سر، اس وجہ سے کیونکہ ادھر کوئی اس طرح کا بندہ نہیں ہے جو کو پولیس اسٹیشن میں جا کے یہ چیز بتائے، کیونکہ کچھ آفینسز اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ ود ان سرٹن لمٹس ہوتے ہیں، پریمیسز ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ یہ جرم ہو گیا ہے اس جگہ پہ، تو جو اس کا رشتہ دار ہے، جو اس کا گارڈین ہے، اس کو معلوم ہوا ہے کہ یہ اس کے ساتھ جرم ہے۔ جیسے اگر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص کے ساتھ ریپ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ تو سرٹین باؤنڈری کے اندر ہوتا ہے، سب کو تو پتہ نہیں لگتا کہ اس گھر کے اندر یہ جرم ہو گیا ہے۔ اب اس کے گارڈین کو معلوم ہوا ہے کہ اس بچی کے ساتھ جو ہے میری کسٹڈی میں ایکسپائر، وہ بندہ لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، تو اگر وہ فیصل آباد تک پہنچتا ہے تو اس کو تو کافی ٹائم ہو جائے گا، تو اس میں ایک جو ڈیلے ہے وہ شاید کور نہ ہو پائے، تو اس ڈیلے کو کور کرنے کے لیے جو وہ لاہور کے اندر کیا FIR کروا سکتا ہے، یہ کوشچن۔ دیکھیے ابھی تک تو میرے نالج میں ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے، پرنسپل بھی ایسا نہیں ہے، کیوں کہ کوئی بھی جرم جب سرزد ہوتا ہے تو اس کے لیے کہا یہ گیا ہے کہ اس کا جو ٹرائل ہوگا وہ عدالت کرے گی، اس عدالت کو جورسڈکشن حاصل ہے جس کی حدود میں جرم سرزد ہوا ہے۔ اسی پرنسپل کے تحت اطلاع جو ہوگی وہ جس علاقے کی، جس تھانے کی حدود میں وہ جرم سرزد ہوا ہے تو اس تھانے کی حدود میں اس کی اطلاع کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا پرنسپل۔ حالانکہ 154 میں انہوں نے یہ نہیں دیا کہ جورسڈکشن کس کی ہے، انہوں نے تو کہا ہے 154 میں کہ کسی بھی جرم کی فوری اطلاع جو ہے وہ تھانے میں دی جائے گی، تھانے میں، وہاں انہوں نے یہ بھی نہیں لکھا کہ جورسڈکشن کس تھانے کو، نہیں، وہ پولیس رولز میں البتہ اس کے تحت تھانوں کی حدود جو ہے وہ تقسیم کر دی گئی ہے کہ بھئی اس تھانے کی حدود اس علاقے تک ہے، فلاں فلاں علاقے اس تھانے کی حدود میں ہوں گے اور یہ حدود اس تھانے کی حدود میں۔ تو اس کا ایک بڑا دلچسپ جہاں سے آج کی بحث کا سٹارٹ ہوا، تو صدام نے یہ کہا، جو اس نے مجھے ایک نوٹ میرے ایک لیکچر کا دکھایا، کہ کسی بھی جو جرم کی اطلاع ہے وہ نزدیکی تھانے میں دی جائے گی، تو وہاں میری سوئی اڑ گئی کہ نزدیکی تھانہ نہیں۔ فرض کریں میں نے ان کو یہی بتایا کہ اس جگہ پر جرم ہوا ہے، ایک تھانہ اس جگہ پر واقع ہے اور ایک تھانہ ادھر سے دور واقع ہے، تو نزدیک تو تھانہ یہ لگتا ہے، لیکن جو تھانے کی حدود
متعین کی گئی ہیں تو وہ اس تھانے کی حدود میں یہ جگہ آتی ہے، یہ والی جگہ اس تھانے کی حدود میں آتی ہے۔ یہ تھانہ قریب ضرور ہے لیکن اس کی حدود میں یہ جگہ نہیں ہے، تو نزدیکی تھانہ نہیں ہے۔ البتہ جو گرفتاری کے جو پرنسپلز ہیں، جو اصول ہیں، اس کے لیے متعین نہیں ہے کہ کہاں سے گرفتار کیا جائے گا۔ متعلقہ تھانے والے تو اس کو گرفتار کر سکتے ہیں لیکن اس کو کوئی بھی شخص گرفتار کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اشتہاری ہے تو اس کو پاکستان بھر کی کوئی بھی علاقے کی پولیس اس کو گرفتار کر سکتی ہے اگر وہ اس کی تھانے کی حدود میں ہے۔ یا کوئی پرائیویٹ بندے کو اگر پتہ چلتا ہے کہ اس نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے میرے سامنے، تو پرائیویٹ بندہ بھی نان کگنیزیبل کا اگر جرم ہے تو وہ ایک الگ۔ ہاں، اگر میں اب یہ ایک سوال چھوڑ رہا ہوں آپ سب کے لیے، کوئی آپ کے ذہن میں ایسا کوئی پرنسپل، کوئی کیس لا یا کوئی ایسی بات ہو کہ ایک بندہ لاہور میں بیٹھا ہے اور جرم ہوا ہے فیصل آباد کے کسی تھانے کی حدود میں، تو وہاں پر کوئی ایف آئی آر کروانے والا بندہ نہیں ہے، تو وہ تھانے کی حدود میں لاہور میں وہ رہتا ہے، تو وہ اپنے جس تھانے کی حدود میں رہتا ہے وہاں پر پرچہ درج ہو جائے فوری طور پہ، کیونکہ ایف آئی آر کا مطلب ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، فوراً ہونی چاہیے۔ اس کے اب دو مقصد ہیں، ایک کہ بتایا سمرون نے بتایا، سمرون آپ نے، کہ فوری ایف آئی آر کی کیوں لازمی ہے؟ کرمنل لا کو ان موشن، تاکہ کرمنل لا ان موشن آ جائے اور جلد از جلد اس کی تفتیش جو ہے وہ شروع ہو سکے۔ اور اس کا کیا کیوں اس کی فوراً ایف آئی آر کی کیوں پروویژن دی گئی اور اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ فوری جسٹس میں ڈیلے نہ ہو، جسٹس میں ڈیلے نہ ہو تو تفتیش کا ٹائم لگے گا، پھر عدالت میں جائے گا۔ جسٹس تو سٹارٹ ہوتا ہے چلان آنے کے بعد، لیکن ایف آئی آر کا جو اندراج ہے وہ پولیس سے اور انویسٹیگیشن سے متعلق ہے۔ اور اس فوری اطلاع کا کیا وزڈم ہوگا یا کیا مقصد ہوگا؟ جیسے سر ڈیلے نہ ہو، کیونکہ جو عدالتیں ہیں نا وہ ڈیلے کو مطلب کہ شک کی نگاہ سے دیکھتی ہیں کہ جب ہم ڈیلے کرتے ہیں کسی ایف آئی آر میں تو عدالتیں یہ مائنڈ بناتی ہیں کہ یہ جو کمپلیننٹ ہے یہ کسی ملزم کو خواہ مخواہ نامینیٹ کر رہا ہے۔ تو فوری ایف آئی آر کو اس لیے ایک اتھینٹسٹی حاصل ہے کہ اس میں ڈیلیبریشنز نہ ہو، کنسلٹیشن نہ ہو آپس میں، جی بندہ قتل ہو گیا کہ جی انہیں بندے نو پا دیو، انہیں بندے نو پا دیو، اتنی تو فوری جو ہے، حالانکہ اس فوری میں بھی بڑی گڑبڑ ہوئی ہے، بڑی ہو سکتی ہے گڑبڑ، لیکن جو منشا ہے قانون کی کہ اگر فوراً ایف آئی آر ہو تو اس میں جھوٹ کا عنصر کم سے کم ہوگا۔ میں نے ابھی ایک وہاڑی کا ایک کیس کیا تھا کہ وہاڑی کی ٹرائل کورٹ کے اپنا سیشن کورٹ کے گیٹ کے سامنے 2 قتل ہو گئے، اب وہ سی سی ٹی وی کیمرے میں آ گئے۔ اچھا، اب وہ آئے ہوئے تھے قتل کے کیس میں پیشی کے لیے، تو فوراً مدعی کو اطلاع ہوئی اور میں 10 منٹ کے اندر پرچہ درج ہو گیا۔ اب جب پرچہ درج ہوا تو اس میں انہوں نے 6 ملزم جو ہیں نامینیٹ کیے، 6 ملزم نامینیٹ کیے۔ مزے کی بات ہے کہ وہ 6 کے 6 موقع پہ انہوں نے جرم نہیں کیا تھا۔ اچھا، پرچہ درج ہو گیا۔ اب جب تفتیش ہوئی، تفتیش میں پولیس نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ گیٹ کے سامنے ہوا تو کچہری کے گیٹ کے سامنے تو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں۔ انہوں نے سی سی ٹی وی کیمروں کی جو ہے ریکارڈنگ لی آفیشیلی، اور اس کو جب لیبارٹری بھجوایا اور جب ان گرفتار شدہ ملزموں سے چہرے میچ کروائے تو ان میں سے کوئی بھی موقع پہ موجود نہیں تھا۔ ان میں 2 بندے موقع پہ آتے ہیں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے اور وہ فائرنگ کر کے بندوں کو قتل کرتے ہیں، اور پھر اسی موٹر سائیکل پہ بندہ ایک موٹر سائیکل پہ آتا ہے اور وہ اس موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے وہاں سے موقع سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ کہ اب کمپلیننٹ نے اپنے ملزم تبدیل ہی نہیں کی ہے، وہ کہتا نہیں میرے تو یہی 6 ملزم ہیں۔ ساروں کی ضمانتیں اسی بنیاد پہ ہو گئیں کہ سی سی ٹی وی کیمرے میں تو یہ موجود نہیں۔ اس کا مطلب فوری ایف آئی آر میں بھی جھوٹ آ سکتا ہے، لیکن وزڈم یہ ہے کہ اگر ایف آئی آر فوری طور پہ ہو جائے تو اس پہ کنسلٹیشن اور فالس امپلیکیشن کا عنصر کم سے کم ہو جاتا ہے۔ اب ہم واپس آتے ہیں ایف آئی آر کے اندراج پہ۔ اس کا پرنسپل لیا گیا ہے کہ ٹرائل سے کون سی کورٹ کو جورسڈکشن ہے؟ جس کورٹ کی حدود میں
جرم ہوا ہے، تو اسی پرنسپل کو فالو کیا گیا ہے ایف آئی آر کے، کہ جس تھانے کی حدود میں جرم سرزد ہوا ہے اس تھانے کی حدود میں ایف آئی آر درج ہونی چاہیے یا ہوگی، اور اس کا ایک اور بھی وزم ہے کہ اسی تھانے کی حدود میں تفتیش بھی ہوگی، اس تھانے والے پلیس آف اکرنس کو بہتر طور پہ جان سکتے ہیں، بہتر طور پہ پہنچ سکتے ہیں، اس تھانے کی حدود میں وہ وکٹمز رہتے ہیں، ان کو شامل تفتیش کرنا، اور تفتیش کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے اگر مقامی پولیس جو ہے وہ علاقے کو جانتی ہے، علاقے کے بدماشوں کو جانتی ہے، علاقے کے جرائم کو جانتی ہے، اس علاقے میں صحیح طریقے سے وہ تفتیش کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ چلان آ جاتا ہے۔ تو چلان کے لیے تو جرم کے لیے تو ہو گیا نا کہ ٹرائل کون کرے گا؟ جس عدالت کو جورسڈکشن حاصل ہو۔ اور اس ایف آئی آر سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہو؟ سمجھو ایف آئی آر کو ہم میکسیمم کور کریں گے، روز کے آپ کے ذہنوں میں جو سوال آتے ہیں کسی بھی ایک ٹاپک کو ہم کور کریں گے، تو میری آپ سے دیکھنے والوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس کسی بھی ٹاپک کو جو ہم ڈسکشن کر رہے ہوں ہم کوشش کریں گے، ہمارے پاس اگر کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی مل جاتی ہے تو ہم آن لائن ایک ٹائم طے کر لیں گے، تو آپ لوگ وایا وہ کون سا ہوتا ہے زوم کے ذریعے بھی ہم دوستوں کو جو ہے اس میں شامل کیا کریں گے، تاکہ آپ لوگ بھی اپنے سوالات ڈائریکٹ بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن جب تک یہ سلسلہ نہیں ہوتا تو آپ بذریعہ کومنٹس جو ہیں وہ اپنے سوالات اس ٹاپک سے متعلق جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کریں۔ اگر یہ تو سوال میں اب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور آپ لوگ بھی اس پر ریسرچ کریں کہ کیا ایسی کوئی پروویژن ہے، پولیس پروویژنز ہم دیکھیں گے نا، یا کیس لا دیکھیں گے کہ جرم ہوا ہے کسی اور جگہ اور وہاں پر کوئی اس کو رپورٹ کرنے والا نہیں، تو کیا جہاں پر کمپلیننٹ رہتا ہے تو وہاں پہ وہاں کے تھانے میں وہ اس کی اطلاع کر سکتا ہے؟ چلو اطلاع تو کر دی، کیا وہاں ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے؟ چلیں اطلاع کر دی نا، اطلاع کا تو یہ ہے کہ اس اطلاع کو پولیس والے روزنامچے میں رپورٹ کی صورت میں لکھیں گے، اور اسی رپورٹ کو متعلقہ تھانے میں بھیج دیں گے کہ جی یہاں ہمارے ہاں یہ تو شکل ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا جس تھانے کی حدود میں مدعی رہتا ہے وہ اس وقوعے کی جو کسی اور تھانے کی حدود میں ہوا ہے، کسی اور شہر میں ہوا ہے، بھلے وہ شہر پاکستان کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، کوئی بھی صوبہ ہو سکتا ہے، تو کیا اس کی ایف آئی آر لاہور میں ہو سکتی ہے جہاں مدعی رہتا ہے؟ تو آپ بھی اس ٹاپک کو، یہ ایک ریسرچ ٹاپک ہے، اگر کوئی ایسی پروویژن، کوئی ایسا پرنسپل، کوئی ایسا کیس لا ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ تو آپ کے ذہن میں کوئی سوالات تو نہیں؟ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ دوستوں کو آپ ہماری ویڈیو شیئر کیجیے۔